میرے معزز سامعین و ناظرین، امیر المؤمنین خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب پر گزارشات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نام اور ان کا نسب، ان کی ولادت اور ان کے خاندان کے متعلق آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے، جو زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، اس کے بارے میں چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ زمانہ اسلام سے قبل سرزمین عرب کے اندر کوئی باضابطہ حکومت قائم نہیں تھی، اس لیے قریش کے مختلف ٹرائب اور مختلف قبائل نے اپنا نظام حکومت چلانے کے لیے قریش کے مختلف قبیلوں کے اندر انتظامی سہولت اور حکومت میں شراکت کے احساس کی خاطر چند اہم ترین اشخاص کا انتخاب کیا تھا۔ قریش کے 10 خاندانوں میں سے یہ 10 افراد انتہائی شرف و منزلت کے مقام پر فائز تھے اور ان کی انتہائی عزت تھی، ان کا انتہائی احترام تھا۔ ان 10 شخصیتوں میں ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان 10 قبائل میں سے بنو ہاشم میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شخصیت تھے۔ وہ حجاج اکرام کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے اور زمانہ اسلام میں بھی حجاج کو پانی پلانے کی خدمت انہی کے ذمہ رہی۔ بنو امیہ میں ابو سفیان بن حرب یہ سرکردہ لوگوں میں سے تھے اور ان کے پاس قریش کا علم اور جھنڈا ہوتا تھا۔ جب قریش کسی معاملے کے اوپر متفق نہیں ہوتے تھے تو ابو سفیان کو وہ اپنا سردار مانتے تھے۔ اسی طرح بنو نوفل میں حارث بن عامر معزز ترین افراد میں سے شامل تھے اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی، ان کے پاس جو عہدہ تھا وہ یہ تھا کہ قریش کے جمع شدہ مال میں سے یہ پریشان حال لوگوں کی اور مسافروں کی، پردیسیوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ بنو اسد میں عثمان بن طلحہ بن زمع ان کی ایک اہم مشیر کی حیثیت تھی اور قریش اس وقت تک کسی معاملہ کے اوپر اتفاق نہیں کرتے تھے جب تک کہ عثمان بن طلحہ کے آگے اس کو پیش نہ کر دیا جاتا اور ان کی طرف سے منظوری نہ ہو جاتی۔ اگر وہ اس کو منظور نہ کرتے تو اس کے متبادل کوئی رائے، کوئی تجویز لوگوں کو دے دیتے اور پھر سب لوگ اس تجویز کو قبول کر لیتے اور باہم دست و بازو بن جاتے۔ اسی طرح قبیلہ بنو مخزوم میں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار سمجھے جاتے تھے۔
ان کے پاس لشکر کشی کے لیے مال اور اسباب جمع کیا جاتا تھا، اور قریش کی طرف سے ایک خاص نمائندہ گھوڑا مقرر ہوتا تھا جس کے اوپر وہ سوار ہوتے تھے۔ بنو عدی میں سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک اہم شخصیت تھے، اور وہ سفارت کے منصب پر فائز تھے کہ جب مختلف قبائل اور مختلف علاقوں کی طرف کسی کو سفیر بنا کر کے کسی معاملے میں بھیجا جاتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا تھا۔ اسی طرح بنو جمح کے صفوان ابن امیہ، ان کی جو ذمہ داری تھی وہ تیروں کے اوپر تھی کہ تیروں سے تیر نکال کر کے یہ لوگوں کا قسمت کا حال بتاتے تھے۔ بنو سہم قبیلے میں سے حارث بن قیس، ان کے ذمہ پیغام رسانی تھی، فرمان روائی تھی، ان کا لوگوں کے پاس پیغام لے کر کے جانا یہ ان کا کام تھا۔ اور اس کے علاوہ ان کے پاس ایک اضافی ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ جو لوگ بتوں کے اوپر اس وقت چڑھاوے چڑھاتے تھے تو چڑھاووں کی اور نذرانوں کی جو رقم ہے وہ ان کے پاس جمع ہوتی تھی۔ قبیلہ بنو تیم میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شخصیت تھی۔ ان کی جو ذمہ داری تھی، ان کا جو منصب اور مقام تھا وہ یہ تھا کہ یہ دیت اور جرمانوں کی رقوم ادا کرنے کے سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے، اور اگر کسی کی ذمہ داری یہ اٹھا لیتے تو قریش اس کا پاس کرتے تھے۔ قریش کا کسی باہر کے خاندان کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا یا آپس میں، تو وہ خون بہا اور دیت کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رجوع کرتے تھے، اور جس پر جتنی دیت و جرمانہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا دیتے تو اس کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق سارے لوگ تعاون کرتے اور وہ دیت اور وہ جرمانہ ادا کیے جاتا۔ اگر کسی کے ذمہ واجبات ہوتے تو ان کو واجبات سے آزاد کر دیا جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کے اوپر وہ اعتماد نہیں کرتے تھے۔ تو زمانہ جاہلیت میں آپ کو یہ بہت بڑا اعزاز اور امتیاز حاصل تھا، اور آپ قریش کے ان 10 سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ علم انصاب کے اندر بھی بڑے ماہر تھے، اس لیے کہ یہ جو دیت کا کام تھا یہ اس سے تعلق رکھتا تھا کہ ایسی شخصیت ہو کہ جو مختلف خاندانوں کو جانتی ہو اور ان کا سلسلہ نسب سے معلوم ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم انصاب اور اخبار کے بہت بڑے عالم تھے، اور اس فن کے اندر ان کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ اس علم میں سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ماہر علم انصاب کے آپ استاد تھے۔ آپ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ کسی کے نسب کو بیان کرتے ہوئے کسی عیب کو ظاہر کرنے کے بجائے ستر پوشی سے کام لیتے تھے۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابا بکر اعلم قریش بانصابها، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے انصاب کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ تو خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس علم کی شہادت اور گواہی دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں
تجارت کیا کرتے تھے، آپ کے والد بھی تجارت کے پیشہ سے وابستہ تھے، تو آپ بھی تجارت فرمایا کرتے تھے، اور مکہ سے مختلف ممالک کا آپ دورہ کیا کرتے تھے، شام، بصرہ وغیرہ، اور تجارتی سفر کے اندر آپ جو ہے مختلف علاقوں کا سفر کرتے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو رأس المال تھا اس کا اندازہ تقریباً 40,000 درہم لگایا گیا۔ اس وقت بھی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ جو ہے اللہ رب العزت کے راستے کے اندر مال خرچ کیا کرتے تھے۔ جو لوگ محتاج ہوتے، ضعیف ہوتے، یتیم ہوتے، ضرورت مند ہوتے، تو ان کی ضرورتیں جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے قوم کے اندر آپ کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل تھی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور آپ کے شرف و فضل اور عمدہ اخلاق کے وہ معترف تھے۔ تو آپ فن تجارت کے اندر بھی حسن سلوک کی وجہ سے مشہور تھے، اور فن تجارت کے اندر لوگ آپ کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور مختلف امور پر آپ سے جو لوگ مشورہ طلب کیا کرتے تھے تجارت کے اندر بھی۔ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کے ستانی کی وجہ سے مجبور ہو کر حبشہ کی طرف جانا چاہا، ہجرت کرنی چاہی اسلام قبول کرنے کے بعد، تو اس وقت راستے کے اندر ابن دغنہ جو ایک مشہور سردار تھے، ان کی آپ سے ملاقات ہوئی۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لما ابتلی المسلمون خرج ابو بکر مہاجرا نحو ارض الحبشہ، کہ جس وقت مسلمانوں کو ستایا جانے لگا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر بن کر کے حبشہ کی زمین کی طرف جانے لگے، اور جب برق الغماد جو ایک جگہ ہے وہاں تک پہنچے تو وہاں پر لقیہ ابن الدغینہ امیر من امراء العرب سید القارہ، تو وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن دغینہ کی ملاقات ہوئی، کہ جو عرب کے ایک مشہور سردار تھے، اور ان کا تعلق قارہ قبیلے سے تھا، جو کہ ایک مشہور قبیلہ تھا بنی ہون اور بنی خزیمہ میں سے۔ تو انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، این ترید یا ابا بکر، ابو بکر آپ کہاں کا ارادہ فرما رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی زمین کے اندر جاؤں پھروں اور اللہ رب العزت کی عبادت کروں۔ تو اس وقت ابن دغا نے کہا تھا کہ آپ وہ آدمی ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کو نکالا نہیں جا سکتا، نہ آپ نکل سکتے ہیں اور نہ آپ کو نکالا جا سکتا ہے، اس لیے کہ انک تکسب المعدوم، آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، اور آپ فقیروں کے، ضعیفوں کے، محتاجوں کے کام آتے ہیں، اور بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور میں آپ کی طرف سے ذمہ داری اٹھاتا ہوں، فرج وعبد ربک ببلدک، آپ واپس لوٹیے، اپنے شہر کے اندر جائیے، اور وہاں جا کر کے آزادی سے اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ تو جب اس نے یہ ذمہ داری اٹھائی
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ آئے، اور ابن دغا بھی آیا، اور اس نے آ کر کے قریش کے مختلف خاندانوں کے اندر جا کر کے اس نے یہ اعلان کیا، گھر گھر جا کر کے، اور کہا کہ ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج، کہ ابو بکر جیسے لوگوں کو نہیں نکالا جا سکتا اور نہ وہ نکل سکتے ہیں۔ اتخرجون رجلا یکسب المعدوم ویصل الرحم، کیا تم ایسے آدمی کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہو کہ جو غریبوں کی اور مسکینوں کی اور محتاجوں کی مدد کرنے والا ہے اور صلہ رحمی کرنے والا ہے اور مہمان نواز ہے، لوگوں کی مہمان نوازی کرنے والا ہے اور لوگوں کی مشکلات کے اندر ان کا ہمدرد بننے والا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اوصاف اس وقت ابن دغینہ نے بیان کیے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کے تشریح کے اندر لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ وہ عظیم فضائل اور مناقب ہیں کہ جو سردار ابن دغنہ نے بیان کیے، اور یہی فضائل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے موقع پر ام المؤمنین سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمائے تھے۔ دونوں کی صفات کا مختلف زبانوں سے ایک جیسا اظہار اور اعلان ہو جانا، فرمایا کہ یہ حسن اتفاق ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اور ان کی شرافت کو اور ان کی فضل کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفات کے اندر کامل ترین تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی بہترین صفات کے پیکر تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب نوشی نہیں کی، اور آپ نے اسلام سے پہلے ہی شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دے دی تھا۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دیا، اور زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں کبھی بھی آپ شراب کے قریب نہیں گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرابی کو دیکھا کہ جو شراب کے نشے کے اندر دھت تھا، اور اسی حال کے اندر یضع یدہ فی العذیرۃ ویدنیہا من فیہ، وہ غلاظت کو، گندگی کو اٹھا رہا تھا اور اس کو ٹٹول کر کے اپنے منہ کے قریب لاتا، اور پھر جب بدبو کا احساس ہوتا تو اس سے منہ پھیر لیتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہا کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ بدبو آنے کے باوجود کیا کر رہا ہے، لہذا انہیں شراب سے سخت نفرت تھی۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلیت کے اندر بھی شراب سے پرہیز کیا۔ آپ سے جب ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ آپ نے کبھی زمانہ جاہلیت کے اندر شراب نوشی کی، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کنت اصون عرضی واحفظ مروءتی فإن من شرب الخمر كان مزيا في عرضه ومروءته، پر میں اپنی عزت اور اخلاق کو پراگندہ ہونے سے بچاتا تھا، اس لیے کہ جو انسان شراب پیتا ہے تو اس کی عزت اور اس کے اخلاق جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ یہ بات جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق ابو بکر، صدق ابو بکر، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب زمانہ جاہلیت کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے تو یہ اپنے والد کے ساتھ ان کا گزر جو ہے جدعان کے گھر پہ ہوا، جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا لگتے تھے یا چچا زاد تھے۔ تو انہوں نے ان دونوں کو گھر کے اندر داخل ہونے کی دعوت دی تو ابو قحافہ نے اس سے کچھ شراب مانگی پینے کے لیے، اور جب خادم شراب لے کر کے آیا تو امسک ابو قحافہ بالکأس ورفعها الى فمه فلطمها ابو بکر بکفه فاراقها على الارض۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے جب شراب پینے کے لیے منہ کی طرف اٹھائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے تھے، انہوں نے اپنی کونی ماری اور اس شراب کو زمین کے اوپر گرا دیا۔ جب یہ معاملہ دیکھا ابن جدعان نے تو اسے بڑا تعجب ہوا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جرت کے اوپر انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ تو انہوں نے ابو قحافہ سے پوچھا کہ اے ابو قحافہ، تمہارے اور تمہارے بیٹے کے درمیان میں کیا معاملہ چل رہا ہے؟ تو انہوں نے اس سے پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا، جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا، اس واقعے کا ذکر کیا تو بڑے ہنسے۔ پھر اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے یہ شراب کیوں ان کے ہاتھ سے گرائی؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اس لیے کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ جس طرح کہ کوئی مجنون اور کوئی دیوانہ آدمی جو ہے وہ حرکتیں کرتا ہے۔ تو ابن جدعان نے تصدیق کی اور کہا کہ یا ابا بکر صدقتا، تم نے جو کہا سچ کہا، فکنت اشرب الخمر، میں بھی شراب پیا کرتا تھا، اور پھر مجھے یوں احساس ہوتا تھا کہ ثم اتحیل اننی اطیر فی الجو کالطیور، کہ میں گویا کہ پرندوں کی طرح ہوا کے اندر پرواز کر رہا ہوں۔ اور شراب کے اس نشے کے اندر میں جب راستے پہ چلتا تھا تو بچے میرا پیچھا کرتے تھے، میرے ساتھ ہنستے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے۔ اس وجہ سے میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر شراب نوشی جو ہے وہ ترک کر لی اور شراب پینا چھوڑ دی۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شراب نوشی نہیں کی۔ اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی بت کے سامنے پیشانی نہیں ٹیکی۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک مجلس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما سجدت لصنم قط وذلك انی لما ناہست الحلم اخذنی ابو قحافة بیدی فانطلق بی الى مخدع فیہ الاسنام فقال لی هذه آلیتک الشم العوالی وخلانی وذهب فدنوت من الصنم وقلت انی جائع فأطعمني فلم يجبني فقلت إني عار فاكسني فلم يجبني فألقيت عليه الصخرة فخر لوجهه۔ فرمایا میں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، اور جب میں سن بلوغت کو پہنچا تو میرے والد ابو قحافہ نے میرا ہاتھ پکڑا
اور مجھے بتکدے میں لے گئے اور کہا کہ یہ عظمت اور رفت کے مالک تمہارے معبود ہیں۔ پھر وہ مجھے وہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے ایک بت کے قریب ہو کر کہا کہ انی جائع، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ۔ فلم یجبنی، فرماتے ہیں کہ اس بت نے مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ ظاہر ہے کہ پتھر تھا، کیا جواب دیتا؟ تو میں نے کہا انی عارن فاکسونی، میں ننگا ہوں، مجھے لباس پہناؤ۔ فلم یجبنی، اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ فالقیت علیہ حجرا، میں نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر کے اس کے منہ کے اوپر مارا، اور جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل جو ہے زمین پر گر پڑا۔ اسی طرح ایک واقعہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد ابو قحافہ بیت اللہ کی طرف لے گئے، جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بتوں کے سامنے رکوع کر رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک بڑا بت ہے اور اس بڑے بت کے سامنے لوگ جا جا کر کے سر بسجود ہو رہے ہیں۔ میرے والد ابو قحافہ بھی اس بڑے بت کے سامنے جا کر کے انہوں نے رکوع کیا، اس کے سامنے جھکے۔ تو میں نے والد سے پوچھا ما ھذا الصنم یا ابی، ابا جان یہ کون سا بت ہے؟ قال ابوہ انہ ھبل، باپ نے کہا کہ یہ ھبل ہے، کبیر الآلہہ، جو تمام خداؤں کا بڑا خدا ہے، بڑا بت ہے۔ بیٹے آؤ اور آ کر کے اس کی تعظیم بجا لاؤ اور اس کے سامنے سجدہ کرو، جس طرح کہ باقی قریش کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اھذا آلہ یا ابی، اے ابا جان کیا یہ معبود ہے؟ تو باپ نے کہا جی ہاں، یہ بڑے معبودوں میں سے ایک ہے۔ اسجد لہو یا ولدی، اے میرے بیٹے اس کے سامنے سجدہ کرو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچپنے کے اندر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ ان یا ابی ھذا حجر لا یضر ولا ینفع، ابا جان یہ تو ایک پتھر ہے جو کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو آپ کیسے ان پتھروں کی پوجا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر ابو قحافہ کو غصہ آیا اور کہنے لگا اسکت ایھا الجاہل العاصی والا غضب علیک کبیر الآلہہ واہلکک، کہ اے نافرمان بچے خاموش ہو جاؤ ورنہ یہ غصے کے اندر آئے گا اور تمہیں ہلاک کر دے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی اس بات کے اوپر بھی ہنس پڑے، تو انہیں غصہ آیا اور غصے کے اندر آ کر کے انہوں نے لطمہ علی وجہہ، ان کے چہرے کے اوپر ایک تھپڑ رسید کر دیا اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روشن عقل اور سلیم فطرت اور عمدہ اخلاق بچپن ہی سے عطا فرمائے تھے، اور جو کام جاہل لوگوں کے ہوتے ہیں ان سے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی تھی، اور انہیں عزت اور کرامت اور اخلاق اور کردار نصیب فرمایا تھا، اور ایسی چیزوں سے دور رکھا تھا جو ان چیزوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ عقل سلیم اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ جو لوگ جاہلیت میں خیر و خوبی کے مالک تھے وہی اسلام کے اندر بھی خیر اور بھلائی کے پیکر ہیں، بشرطے کہ وہ دین کا فہم حاصل کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب 18 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی اس زمانے کے اندر
آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت ہوئی، رفاقت کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 20 برس یا اس سے کچھ اوپر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برائیوں کے اندھیروں میں ایک مینارہ نور کی مانند تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف کھینچا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے انہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی، اور ان دونوں پاک سیرت نوجوانوں کے درمیان میں پکی دوستی ہو گئی، جس کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بچپنے سے ہی دونوں کے درمیان میں دوستی تھی، لیکن چونکہ زیادہ تر روایات کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے بارے میں کوئی مواد موجود نہیں ہے، لہذا 18 سال کی عمر سے جب وہ شعور کے اندر تھے تو اس وقت سے ان دونوں مقدس ہستیوں کے درمیان میں دوستی کا ذکر موجود ہے۔ ارباب سیر کا یہ بھی بیان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر، عادات کے اندر، خصلتوں کے اندر اور اخلاق کے اندر بہت زیادہ مشابہت تھی، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اور سیرت کا عکس ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت ان کی دوستی کا آغاز ہوا تو عمر 18 برس تھی، اور جس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 38 برس تھی۔ تو درمیان کی یہ 20 سالہ مدت میں ان کے کردار اور سیرت کی یہ تصویر نظر آتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کی مختلف سفروں کے اندر بھی شریک رہے، اور جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت بھی اس نکاح کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ تو ان تمام روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے مثال عظمت اور رفعت اور اخلاق اور کردار کی خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ عمدہ کردار اور پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کسی نے بھی آپ کو کسی نقص اور عیب کا طعنہ نہیں دیا، حالانکہ اس زمانے کے اندر جو ضعیف اور کمزور مسلمان ہوتے تھے ان کی کردار کشی کرنا وہ قریش کا اور مشرکین کا معمول تھا، لیکن ان کے نزدیک بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایسی بے عیب تھی کہ کوئی انہیں طعنہ نہیں دے سکا۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔